اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ پچھلی نشست جو ہماری ہوئی تھی اس میں آپ میں سے ایک صاحب نے درخواست یہ کی تھی کہ خالص علم تصوف سے تھوڑا سا ہٹ کر مقامات قبر کے حوالے سے کوئی گفتگو کی جائے۔ اگر تو صاحب یہاں موجود ہیں تو بتا دیں تو ہم اس موضوع کو پکڑتے ہیں، ورنہ کسی اور کو۔ جی موجود ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی 2 روز ہوئے ہماری بھابھی، ہمارے چھوٹے بھائی کی زوجہ، ان کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑی نفیس خاتون تھی، بڑی خلوص والی خاتون تھی، اور اپنی زندگی کے آخری کئی سالوں میں دین سے لگاؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا ماشاءاللہ۔ کبھی سیرت النبی کا کورس کر رہی ہیں، کبھی فہم قرآن کا کورس کر رہی ہیں۔ حالانکہ ایک عام تاثر جو پایا جاتا ہے اس کے برخلاف ہے، کیونکہ دنیاوی لحاظ سے بھی بہت پڑھی لکھی خاتون تھی۔ پرسوں رات ہم نے ان کی تدفین کی۔ پرسوں منگل والے روز، تو کل ہمیں اطلاع ملی کہ گھر میں ماشاءاللہ بغیر کسی سبب کے بے تحاشا خوشبوئیں جو ہیں وہ لوگوں کو محسوس ہوئی، الحمدللہ۔ اور ہم ظاہر ہے کہ بطور مسلمان انتہائی اچھا گمان رکھتے ہوئے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ اشارہ بھی موصول ہوا کہ اللہ نے یقیناً کچھ کرم کر دیا ہے۔ جو معاملات ہمارے ان بھائی نے ہم سے عرض کیے کہ ان پہ بات کریں، وہ معاملات ہمارے ہاں مکمل طور پہ بیان کیے ہی نہیں جاتے اکثر اوقات۔ یہ ایک عجیب بات ہے۔ تو اس کو ایک حدیث ہے، حدیث براءہ کہا جاتا ہے اسے۔ کئی محدثین نے اسے بیان کیا ہے، اور مختلف محدثین نے، کسی نے مکمل، کسی نے کچھ حصہ، کسی نے کچھ حصہ بیان کیا ہے۔ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک صحیح حدیث ہے۔ اور اس کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم نے تو یہی سنا کہ 3 سوال ہوتے ہیں، نہیں، حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس وقت انسان کی تدفین ہوتی ہے، اگر وہ نیک انسان ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ انتہائی خوبصورت نورانی چہروں والے فرشتوں کو تا حد نگاہ وہ بیٹھا دیکھتا ہے، اور ان کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبوؤں کا مرکب ہوتا ہے، اور ملک الموت جو ہیں وہ اس کو اے نفس مطمئنہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، آپ ہم سب اس آیت سے واقف ہیں، اور پھر انتہائی آسانی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ اس کی روح کو کھینچ لیتے ہیں بغیر کسی تکلیف کے۔ اور وہ جو فرشتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں کہ تا حد نگاہ نظر آ رہے ہیں، وہ ایک لمحہ اس روح کو ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، فوراً اس سے لے لیتے ہیں، اور اس کو وہ جنت کا کفن بھی پہنا دیا جاتا ہے، وہ خوشبو لگا دی جاتی ہے۔ ابھی سوال جواب شروع نہیں ہوئے، پھر اس روح کو لے کر آسمان کی طرف سفر شروع ہوتا ہے، ابھی بھی سوال جواب شروع نہیں ہوئے۔ پھر
آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں، اس دوران میں جہاں جہاں فرشتوں کی جماعت کے اوپر سے گزر ہوتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ ایسی زبردست روح جو ہے یہ کس کی ہے، اتنی اس میں خوشبو اور اتنا روشن چہرہ اور اتنا نورانی جسم، یہ کون ہے؟ تو اس کو جواب میں اس کا نام بتایا جاتا ہے، وہ نام جو دنیا میں سب سے زیادہ اچھے نام کے طور پہ جس سے اس کو پکارا جاتا تھا۔ پھر جب وہ آسمان دنیا پہ پہنچتی ہے روح، تو وہاں پہ پھر دروازہ کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے، دروازہ کھلتا ہے اور باقاعدہ اس کا استقبال ہوتا ہے، اور پھر اگلے آسمان تک، یعنی پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک باقاعدہ فرشتوں کے ساتھ وہ روح جو ہے وہ سفر کرتی ہے۔ پھر اسی طرح اگلا دروازہ، ہر جگہ اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور چلتے چلتے پھر یہ 7ویں آسمان تک پہنچتی ہے، اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں کہتے ہیں فرشتوں کو کہ اس کا نام علیین کے اندر لکھ دو۔ جس طرح ہمارے پاس ہم کہتے ہیں لوح محفوظ ہے، اسی طرح ایک کتاب علیین ہے اور ایک اسی طرح کتاب سجین ہے۔ قرآن میں دونوں کا تذکرہ ہے۔ علیین وہ کتاب ہے جس میں اعلیٰ درجے کی ارواح کے نام لکھے جاتے ہیں، اور پھر اس کو وہاں سے واپس نیچے بھیجا جاتا ہے، اور واپس وہ سیدھی جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور تب سوال جواب ہوتے ہیں۔ اور سوال 3 نہیں ہوتے، معذرت کے ساتھ سوال 4 ہوتے ہیں، حدیث میں لکھے ہوئے، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ 3 سوال تو وہی ہیں جو ہمیں علماء بیان کرتے ہیں، چوتھے سوال کا جواب جو ہے وہ اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام قرآن مجید کے بارے میں، کہ جس کا جواب وہ جو نیک روح ہے وہ پھر یہ دیتی ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں نے سمجھی، میں نے اس پہ عمل کیا، اس سے علم حاصل کیا۔ ظاہر ہے اصل الفاظ نہیں بیان کر رہے، مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت اس کو ایک اور انتہائی حسین جمیل چہرے والا شخص دکھائی دیتا ہے، جس کے انتہائی زبردست لباس ہوتے ہیں، کمال کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارے چہرے کو دیکھتا ہوں تو خیر کی خبر نظر آتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ وہاں پہ جب وہ سوالوں کے جواب دیتا ہے تو اوپر سے آسمانوں سے ایک آواز گونجتی ہے، میرے بندے نے درست کہا، سچ کہا۔ اور اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دو۔ وہ پھر قبر وسیع ہو جاتی ہے تا حد نکاح، اور وہاں سے جنت کے نظارے آتے ہیں اور خوشبو اور ہوائیں آتی ہیں، اور وہ روح اللہ سے التجا کرتی ہے کہ یا اللہ قیامت کو ابھی برپا کر دے۔ ظاہر ہے قدرتی سی بات ہے کہ اگر آپ کو ایسے زبردست نظارے اور ایسے زبردست معاملات نظر آئیں گے تو آپ کا تو دل کرے گا ابھی قیامت آ جائے۔ یہ تو ابھی صرف نظارہ ہے، اس وقت تو پھر ہم وہاں پر ہوں گے۔ اور ان کا جی چاہتا ہے کہ ہمارے جو عزیز و اقارب، ہماری اولاد، ہمارے دوست احباب جو ہوں گے ان سے ملوں گا اور انہیں کہوں گا دیکھو اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اچھا، اس کے مقابلے پہ اگر کوئی بد روح ہے، برے اعمال سے لتھڑی ہوئی، تو اس کو انتہائی کالے رنگ کے، دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے، رنگ سفید یا کالا سب اللہ کے رنگ، لیکن اللہ نے ان کو دکھانے کے لیے کالے رنگ کے فرشتوں کی ایک فوج دکھاتا ہے، جبکہ پہلی والی کو سفید رنگ کے فرشتوں کی روح وہ جو ہے فوج دکھاتا ہے، اور اسی طرح تا حد نکاح وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن تھا اور جنت کی خوشبو کے مرکبات تھے، ان کے پاس ٹاٹ ہوتا ہے اور شدید بدبو والا ماحول ہوتا ہے، اور وہی ملک الموت جو وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ اے نفس مطمئنہ، یہاں کہتے ہیں اے نفس خبیثہ،
اور پھر اس کی روح کھینچی جاتی ہے، اور وہ جب وہ نفس خبیثہ کہتے ہیں تو اس کی روح اندر پھڑکتی ہے، جسم پھڑکتا ہے، بچنے کی کوشش ہے نا، مجھے نکال نہ لے کوئی، اور وہ جب پھڑکتی ہے تو وہ اس کو جب نکالتے ہیں تو وہ ایسی اذیت کے ساتھ نکالی جاتی ہے کہ جیسے الفاظ آئے ہیں کہ گیلی اون میں سے کانٹوں والی کوئی چھڑی کھینچی جاتی ہے۔ گیلی اون میں سے ذرا آپ کانٹوں والی چھڑی کھینچیں، اس اون کا کیا حال ہوتا ہوگا، کیسے اس میں چیرے پڑتے ہوں گے، کیسے زور لگتا ہوگا۔ ایسی اذیت کے ساتھ اس روح کو کھینچا جاتا ہے، اور وہ روح جیسے ہی نکلتی ہے ملک الموت کے پاس کوئی اس کو رہنے نہیں دیتا، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے کالے رنگ کے، وہ فوری طور پر اس کو سے جھپٹ لیتے ہیں، اس کو بدبودار ٹاٹ کے اندر لپیٹ کے اس کو بھی اوپر کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ راستے میں جس فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزر ہوتا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کون سی خبیث روح ہے جسے تم لے کر جا رہے ہو، جس سے اتنی بدبو آ رہی ہے، اور پھر اس کا وہ نام بتایا جاتا ہے جو اس کا گھٹیا ترین نام دنیا میں پکارا جاتا تھا، اور اس کو جب آسمان دنیا پہ پہنچایا جاتا ہے تو آسمان دنیا کا دروازہ نہیں کھلتا اس کے لیے۔ اور اس میں حدیث بھی موجود ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، مفہوم عرض کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دروازے نہیں کھلیں گے، اور وہیں سے اس کو کہہ دیا جاتا ہے، آواز آتی ہے کہ اس کا نام سجین میں لکھ دو، وہ کتاب، وہ دفتر، وہ صفحات جن کے اندر خبیث ارواح کے نام لکھے جاتے ہیں، اور پھر اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر جب واپس اس کو جسم میں داخل کیا جاتا ہے اور پھر سوال جواب شروع ہوتے ہیں تو وہ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائے ہائے مجھے تو نہیں معلوم، اور جب سب سوال ہو جاتے ہیں تو پھر اوپر سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ کہا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے آگ کا بستر بنا دو اور جہنم کی کھڑکی کھول دو اور وہاں سے آگ کی لپیٹیں اور اس کی ساری جو بھی تپش ہے اس کو یہاں آنے دو، اور اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے پاس بھی جیسے اس کے پاس ایک انتہائی خوش شکل خوبصورت شخص آتا ہے، اس کے پاس انتہائی بدصورت اور خوفناک شکل کا شخص آتا ہے جس سے بدبو کے بھباکے اور انتہائی گھٹیا لباس۔ وہ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں تمہارے بد اعمال ہوں۔ وہ اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ قیامت کو مجھ سے دور کر دے، قیامت نہ آئے۔ اس کو جلدی ہے کہ قیامت آ جائے، اس کی خواہش ہے کہ قیامت نہ آئے۔ جو مکمل احوال حدیث میں ہے وہ یہ ہے، صرف 3 سوال والی بات نہیں ہے۔ اب اس میں جو چوتھا سوال تھا جس میں ہم نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے بارے میں ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں ہم عرض کریں، کچھ نصیحتیں۔ قرآن کے فہم کے لیے ہم لوگ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ہم بڑی ثقیل قسم کی تفاسیر اٹھا لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ مستند علماء موجود ہیں، اگر ان کو ہم سے اختلاف ہو تو ہمیں یہیں پہ بتائیں۔ یہ جو تفاسیر ہیں یہ علماء کے لیے تو ہو سکتی ہیں، عوام کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بڑی دقیق، بڑی ثقیل، بڑی ہی گہری فلسفیانہ گفتگو بھی ہوتی ہے۔ کہیں پہ روایت ہے، کہیں پہ درایت ہے، یعنی کہیں پہ روایت کے حدیث اور روایات بیان کی جا رہی ہیں اور کہیں پہ فقہی گفتگو ہو رہی ہے، کہیں پہ کلام کی گفتگو ہو رہی ہے، کہیں پہ عقیدے پہ گفتگو ہو رہی ہے، کہیں پہ کوئی مضمون ہے، کہیں پہ کوئی مضمون ہے۔ اور پھر جو مفسر ہوتا ہے اس کا اپنا ذاتی جو فقہی رجحان ہوتا ہے اس کی بھی اندر کہیں نہ کہیں رنگت نظر آتی ہے۔ ایک مثال دے دیتے ہیں، ابن کثیر کی تفسیر بڑی مشہور ہے۔ ابن کثیر چونکہ بنیادی طور پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ترکیب ہے فقہ کی اس پر تھے،
اس لیے انہوں نے وہاں پہ ایک حدیث بیان کی ہے سورہ الفاتحہ کے مضمون میں، اگر آپ کھول کے دیکھیں آپ کو مل جائے گی، اور اس میں بیان کرتے ہوئے وہ کہ جی امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تو وہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو امام ہے اسی کی قرات جو ہے وہ پیچھے کھڑے لوگوں کی قرات ہے۔ ایسی ایک حدیث موجود ہے، حنفی حضرات اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس کی تمام سندیں جو ہیں نا وہ غیر معتبر ہیں اور قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ ان میں فلاں فلاں راوی موجود ہے۔ ان کا فقہی رجحان ہے۔ اب اگر تو آپ عالم دین ہیں اور آپ وہ تفسیر پڑھیں گے تو آپ اس نقطے کو دیکھ بھی لیں گے، سمجھ بھی لیں گے، پکڑ بھی لیں گے، اور اس کے حوالے سے آپ تحقیق بھی کر لیں گے اور غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ لیکن عوام کیا کرے؟ اسی طرح بے تحاشا احادیث اور روایات ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ صحیح نہیں ہوتی، حسن نہیں ہوتی، متواتر نہیں ہوتی۔ یہ نام شاید سارے آپ نے نہ سنے ہو، صحیح تو سب نے سنا ہوا، چلے ہم کہہ دیتے ہیں معتبر نہیں ہوتی، قابل قبول نہیں ہوتی۔ بلکہ تفاسیر میں کئی ایسی روایات بھی ہوتی ہیں جو ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں، عوام کو تو نہیں پتا۔ عوام جب وہ تفسیر پڑھے گی تو کیا کرے گی؟ وہ کہے گی جناب ابن کثیر نے لکھا ہے، تبری نے لکھ رہا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، وہ اس کو قبول کر لے گی۔ پھر کئی بار نقطے بیچ میں ہوتے ہیں، عوام کو نہیں سمجھ میں آتا۔ اب سورہ النساء کی ایک آیت ہے، اس کی تفسیر کے اندر ابن کثیر نے ایک واقعہ بیان کیا جو ہمارے یہاں علماء بہت زیادہ آج کل استعمال کر رہے ہیں، ہماری ان سے درخواست ہے براہ مہربانی نہ کریں، اور ابن کثیر کا حوالہ دیتے ہیں۔ ابن کثیر نے خود لکھا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے میں نے فلاں کتاب سے لیا ہے جس کا یہ نام ہے، اور جو نام انہوں نے بتایا ہے اس کا ترجمہ اردو میں بنتا ہے مشہور قصے۔ اب روایت تو محدثین سے لی جائے گی نا، مشہور قصوں سے تو نہیں لی جائے گی۔ تو اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ ہم نے عوام نے جب قرآن فہم کے طرف چلنا ہے تو ان کو یہ اتنی بڑی بڑی قسم کی تفاسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو بالکل جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں ٹو دا پوائنٹ چیز چاہیے، بالکل نقطہ جو ہے اصل اس پہ رہنا ہے، بہت زیادہ تفصیلی اس کے اندر آپ نہیں جائیں گے۔ اسی لیے جو ہمارے شروع میں جن لوگوں نے تفاسیر اکٹھی کی تھی ان کی تفاسیر اتنی بڑی نہیں ہوتی تھیں کہ 20 جلدیں ہیں اور 10 جلدیں ہیں اور 12 جلدیں ہیں، یہی حال سیرت کا ہے۔ عالم اسلام کی پہلی سیرت کی کتاب جو تھی وہ ہے سیرت، جس کو ابن اسحاق کہا جاتا۔ اب یہ جو سیرت، یہ تو کتاب آج موجود نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، اس کا کوئی تقریباً 15-20% رہ گیا، باقی ساری جو ہے وہ تاریخ میں کہیں گم ہو گئی۔ یہ بہت بڑی کتاب تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر پورے شجرات اور پورے قبیلوں کے حساب کتاب اور ہر چیز موجود تھی۔ اس کو پھر عوام کے نقطہ نظر سے تھوڑا سا دوبارہ ترتیب دیا، اور وہ کتاب اب موجود ہے سیرت ابن ہشام، بڑی اچھی سیرت ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ 3 کتابیں۔ اب جب ہمارے ہاں سیرت آپ پڑھنے جاتے ہیں تو آپ عوام، آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ فلاں نے سیرت کی کتاب لکھی ہے، اس کی 25 جلدیں ہیں، وہ بڑی زبردست ہوگی۔ معذرت کے ساتھ وہ 25 جلدوں والی آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے وہ 3 جلدوں والی ہے، کیونکہ وہ ٹو دا پوائنٹ ہے، اصل بات تک براہ راست پہنچے ہیں۔ بس مزید تفصیل، مزید اس کے اندر گہرائیاں، مزید فلسفیانہ بحثیں، یہ چیزیں نہیں ہیں اس کے اندر۔ آپ کو کس کی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ 3 جلدوں والی، یہ 25 جلدوں والی آپ کے لیے نہیں ہے۔ ہاں علماء اس کو پڑھیں 25 جلدوں والی کو، اس میں سے وہ بہت کچھ لیں گے، کیونکہ اس میں ان کو کلام بھی ملے گا، اس میں سیرت بھی ملے گی، اس میں فقہ بھی ملے گی، اس میں تاریخ بھی ملے گی، اس میں ہر چیز ملے گی، ان کے فائدے کی چیز ہے۔
اور ہمارے علماء بھی ظاہر ہے جو لکھتے ہیں تو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ان میں بھی یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے. تعوذ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سیرت کی وہ تفسیر کی کتاب لکھی جا رہی ہے، اس پہ 50 صفحے لکھ دیے گئے. وہ 50 صفحے عوام کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. عوام کو بالکل سیدھی سادی چیز چاہیے. اور ایسی چیزیں موجود ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ موجود نہیں، موجود ہیں. کیونکہ وہ جو چیزیں وہ آپ کے ذہنوں کو الجھا دیں گی، اور اتنا الجھا دیں گی کہ یا تو آپ وہ پڑھنا چھوڑ دیں گے یا خدا نہ خواستہ گمراہی کا خدشہ ہے. آپ اپنا قبلہ بڑا سیدھا رکھیں، اچھی مختصر ترین معتبر کوئی تفسیر پکڑیں، اچھی مختصر ترین معتبر سیرت کی کتاب پکڑیں. اسی طرح خصائص پر، حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص پر شمائل ایک بہت اعلیٰ کتاب ہے، غالباً امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی علامہ سر، وہ اٹھائیں آپ. یہ وہ کتابیں ہیں جن کو آپ اپنے گھروں میں رکھیں، آپ پڑھیں، اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے، بیوی کو بچوں کو بٹھا کر آپ پڑھیں، ان کی بھی تربیت ہو، ان کی بھی اصلاح ہو، اور وہی بات ٹو دا پوائنٹ، اصل بات، اصل جو چیز ہے وہ ان تک پہنچے. ہاں ان میں سے کسی کے مزاج میں اللہ تبارک و تعالیٰ تحقیق ڈال دے تو وہ پھر ٹھیک ہے، آگے چلے. جب ہم نے اگر آپ سے آج تذکرہ کیا تو اس کا مطلب ہم نے ابن کثیر میں چیزیں دیکھی ہیں تو تذکرہ کیا. ہم سے کوئی کہتا ہے ہم تفسیر طبری پڑھیں، ہم کہتے ہیں خبردار ہاتھ مت لگانا. کیوں نہ لگانا؟ کیونکہ تفسیر طبری جو ہے وہ بنیادی طور پہ علم الکلام کی کتاب ہے. عوام کو کیا لینا دینا ہے علم الکلام سے؟ عوام کو تو بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا علم الکلام ہوتا کیا. کلام سے ایسے لگتا ہے جیسے شاید بولنے کی بات ہو رہی ہے. یہ کوئی علم الکلام وہ بولنے والا نہیں ہے، اس میں بڑی گہری فلسفیانہ گفتگو ہے عقیدے سے متعلق، جس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں. اور اگر ان میں سے کوئی تفاسیر پڑھنی ہے تو پھر یہ کوشش کریں کہ ان کی تخریج ہوئی ہو. تخریج کیا چیز ہوتی ہے کہ ساتھ میں بتایا ہوتا ہے یہ روایت صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، اس کو فلاں نے ضعیف کہا ہے، اس کو فلاں نے جھوٹا کہا ہے، اس کو فلاں نے من گھڑت کہا ہے، یا پھر ایسی اس پہ حاشیہ ہوا ہو. اور یہ حاشیے والا کام شروع سے ہوتا آ رہا ہے. فقہ کی بات کر لیں آپ، ہماری فقہ میں علماء حضرات بڑے اچھی طرح سے جانتے ہیں. ایک کتاب ہے جو بہت مشہور ہے جس کو فتاوی شامی بھی کہا جاتا ہے، رد المحتار غالباً نام ہے اس کا. اب رد المحتار حاشیہ ہے ایک اور کتاب کا، وہ حاشیہ ہے ایک اور کتاب کا، اور پھر یہ جو رد المحتار ہے اس کا بھی حاشیہ ہوا ہے. تو اگر حاشیہ ہوا ہے تو اب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اگر حاشیہ نہیں ہوا تو آپ کے لیے بات کو سمجھنا ذرا مشکل ہو جائے گا. اس لیے کوشش کریں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عملی قدم اٹھایا جائے. ماشاءاللہ غالباً مہمان تشریف لے آئے ہیں. تشریف کیسے مزاج؟ خیریت؟ جی جی جزاک اللہ. تو یہ جو چوتھا سوال ہے نا قبر کا، یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ ہماری کامیابی صرف پہلے 3 سوالوں پہ نہیں ہے. اس کو ہلکا نہ لیں آپ، یہ بہت ہی اہم ہے. اس پہ وقت لگائیں، اس پہ توجہ دیں. اور اس مسجد میں ماشاءاللہ جس کہتے ہیں نا کوالیفائیڈ علماء جو ہیں وہ ماشاءاللہ موجود ہیں. ان سے درخواست ہے، مصطفی صاحب سے بھی درخواست ہے. مصطفی صاحب ہیں، زیائی صاحب، معذرت زیائی صاحب سے بھی درخواست ہے، اور جو امام مسجد ہیں جنہوں نے قرأت کی سیالوی صاحب، ان سے بھی درخواست ہے
کہ آپ ہفتے میں کوئی ایک دن کر لیں. بہت زیادہ ہونا تو پھر انسان جلدی تھوڑا سا، ایک انسان میں ہے جتنا مرضی شوق ہو، شروع میں ایک دم شدت کے ساتھ آتا ہے، پھر وہ شدت آہستہ آہستہ جو ہے نا اس میں کمی آنے لگتی ہے. ہفتے میں 1 یا 2 دن چھوٹے دورانی 10 منٹ 15 منٹ قرآن فہم کیا ہے، کیا ترجمہ ہے، کیا بنیادی مفہوم ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہمیں کیا بتایا ہے. بس زیادہ بحثوں میں نہ جائیں، فلاں بزرگ نے یہ کہا، فلاں بزرگ نے یہ کہا، فلاں بزرگ، ان چیزوں میں نہ ابھی آپ جائیں. ابھی لوگوں کو بنیادی فہم کی ضرورت ہے، زیادہ گہرائی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر ان میں سے کوئی اس ذہن ان کا وہاں تک جائے تو پھر ان کے لیے مزید اہتمام کیا جا سکتا ہے. تو ہمارے بھائی کی درخواست پہ ہم نے آج یہ جو موضوع جو ہے مکمل کیا. امید ہے کہ سب دوستوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو اذن و توفیق بخشے کہ یہ جو قبر کے معاملات ہیں ان کے لیے تیاری کریں. اور اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. ہم اگر اتنے بوڑھے ہو گئے، ہماری داڑیاں سفید ہو گئیں، اب پتہ نہیں آج دن ہے کل دن ہے، تو یہ نہ بھولیں کہ ہم نے ایک قدم چلنا شروع کر دیا، اور اگر ہمارا وقت آ گیا تو وہ ایک قدم چلنا بھی انشاءاللہ ہمارے لیے ہماری مغفرت کا باعث بن جائے گا. اللہ تعالیٰ اذن و توفیق بخشے. آمین. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. جزاک اللہ. ذکر مختصر سا کریں گے، اس کے بعد دعا اور پھر نماز عشاء. ذکر سے پہلے 2-3 باتیں عرض کر دیں آج کی محفل کے حوالے سے. میرے خیال میں شاید پہلا ایسا موقع ہے کہ جب ہم پوری محفل میں کہیں رکیں. عام طور پر جہاں بھی ہمیں بلایا جاتا ہے ہم پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم آئیں گے، بیان کریں گے اور چلے جائیں گے، چاہے آگے کوئی کسی جگہ بات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لیکن ہم عام طور پر رکتے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کلام پڑھے جاتے ہیں ان میں شدید ہمیں تحفظات. نعت کے نام پہ کیفیات پڑھی جاتی ہیں، استعانت کے کلام پڑھے جاتے ہیں، اور کلام بھی ایسے شاعروں کے پڑھے جاتے ہیں کہ جن کو شاید شاعری کے الف بے بھی نہیں آتی. نہ کوئی الفاظ کی نشست و برخاست، نہ کوئی بحر کا خیال، نہ کوئی قافیہ ردیف کا خیال. شعر شعر سے ٹکراتا ہے، مصرع مصرے سے ٹکراتا ہے. تو عوام میں مقبول ہیں، ہم نکتہ چینی نہیں کرتے، بس خود اٹھ کر چلے جاتے. یہی حال مختلف ہمارے دوستوں کا اپنے خطاب میں بھی ہے. ایک لمحہ پہلے ایک بات کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے لمحہ وہ اسی بات سے ٹکراتی ہوئی کو بات کر رہے ہوتے ہیں. ایک لمحہ عوام کی بات کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے لمحہ خواص چھوڑ کے اخص الخواص کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ عوام کی بات ہو رہی ہے. تو پھر دل جو ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے. تو اس لیے ہم نے ہمیشہ جب بھی ہمیں بلایا گیا ہمیشہ یہی کہا کہ جناب ہم آئیں گے، جو اس وقت چل رہا ہے صرف وہ مکمل کر لیں، اس کو ہم بیچ میں روکتے نہیں، اچھا نہیں لگتا، ادباً مناسب نہیں ہے. ہم گفتگو کریں گے اور ہم چلے جائیں گے، کیونکہ ہم سننا ہی نہیں چاہتے کہ آپ کوئی پڑھ رہا. لیکن آج بڑے عرصے کے بعد پوری دل جمی کے ساتھ ہم بیٹھے رہے. شاہ صاحب نے بڑا اچھا کلام پڑھا، کلام کا چناؤ بڑا اچھا تھا، اور اگر عوامی بھی کہیں رنگ تھا تو ساتھ میں کم از کم جو شاعری تھی اس شاعری میں کچھ وزن بھی تھا. اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، اور آپ دوستوں کا ذوق جو ہے اس میں ایسا اضافہ ہو کہ آپ بھی جب کسی سے کچھ پڑھوائیں تو کچھ سوچ سمجھ کر پڑھوائیں، صرف اس لیے نہ پڑھوائیں کہ اس پہ بہت زیادہ
عوام میں وہ چیز مشہور ہے۔ اور یہ انہوں نے بڑی خوبصورت شاہ صاحب نے بات کی کہ نعت کا مقصد ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی جائے، آپ کے خصائص پہ بات کی جائے، آپ کی زندگی پہ بات کی جائے، سیرت کے واقعات بیان کیے جائیں، چاہے نظم کی صورت میں ہو۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے، اصل مقصد وہ نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں عجیب و غریب قسم کے کلام جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اذن و توفیق بخشے سب کو سمجھنے کی۔ تو اب مختصر سا ذکر کر لیتے ہیں، اس کے بعد دعا۔ جن لوگوں کے علمی تسبیحات ہیں وہ ساتھ شامل ہو جائیں، جن کے علمی تسبیحات نہیں ہیں وہ صرف خاموشی سے سن لیں۔ درود شریف جو ہے اس میں بس ایسا ہوتا ہے کہ جو کہ اکثر دوست احباب نے نہیں سنا ہوا، باقی تو سب تسبیحات سے واقف۔ آنکھ بند کر کے دل پہ توجہ کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ذرا بلند آواز میں پڑھیں گے ہم سب۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ الا اللہ، 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 الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حق 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 اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ. زئی صاحب باقی معاملات آگے آپ دعا کریں. اللہ اللہ آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القرض وقنا عذاب الجہنم وقنا عذاب المیزان. مولا کریم ہماری اس دعا کو التجا کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول منظور فرما. مولا کریم تیرا ذکر ہوا، تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا. مولا کریم جملہ کلام اللہ شریف پڑھی گئی ہے، مولا کریم اس سب کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول منظور فرما. مولا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانتاً محبتاً پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے بھی کلمہ گو اس دنیا فانی سے چل بسے ہیں سب کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ مقام نصیب فرما، سب کی کروٹ کروٹ بخشش و مغفرت فرما. مولا کریم خصوص بالخصوص قبلہ صاحب کی بابی جان جو اس دنیا فانی سے چل بسی ہیں، مولا کریم مرحومہ کی کامل بخشش و مغفرت فرما. مولا کریم ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ مقام نصیب فرما. مولا کریم ان کی قبر کی حشر کی منازل آسان فرما. مولا کریم لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، صبر پر اجر عظیم عطا فرما. دنیا میں رہتے ہوئے فرائض واجبات کے اندر کوئی کمی پیشی رہ گئی اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما. مولا کریم جتنے بھی احباب دعا کے اندر شریک ہوئے سب کو ہر قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرما. سب کے تمام تر دلی نیک ارادے پورے فرما، نیک خواہشات کو، نیک تمناؤں کو، نیک حاجات کو پورا فرما. مولا کریم جس قدر بھی مولا کریم جن حضرات نے اس محفل کے اندر جانی مالی تعاون کیا ہے، مولا کریم سب کو اجر عظیم عطا فرما. سب کے کاروبار مال و جان کے اندر خیر و برکت عطا فرما. سب کے تمام تر دلی نیک ارادے پورے فرما. مولا کریم بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، روحانی جسمانی ظاہری باطنی تکلیفوں کو دور فرما. محترم ڈاکٹر شکیل صاحب بیمار ہیں، مولا کریم ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، روحانی جسمانی ظاہری باطنی تکلیفوں کو دور فرما. ہمارے قبلہ استاد جی بیمار ہیں، مولا کریم ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، روحانی جسمانی ظاہری باطنی تکلیفوں کو دور فرما. مولا کریم عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما. مولا کریم فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما. مولا کریم جو کچھ نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما. مولا کریم ہم سب کے تمام تر صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو آپس میں اتحاد اور اتفاق والی زندگی نصیب فرما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.